بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب منظر عام پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے بات کرنے کی، ریفرنس دینے کی، تحقیق کرنے کا ان کا ذوق ہے، حالانکہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے۔ میں اس اعتبار سے انجینئر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں نے کئی مقامات پر انجینئر صاحب کی ان خوبیوں کو سراہا ہے۔ مجھے علی بھائی کی دعوت سے اتفاق بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ میں اتفاق عرض کر دیتا ہوں۔ علی بھائی کی دعوت سے اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑا ہے، کہ قرآن کی طرف آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف آئیں۔ کسی انسان کا اجتہاد یا کسی انسان کی رائے اگر قرآن مجید سے متصادم ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے متصادم ہے تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ خام خواہ کی تعویل کرنا کہ نہیں، یہاں پر امام اعظم یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، ابن حزم یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو قرآن حدیث کو ہی فالو کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے علی بھائی نے جو اویئرنس دی ہے کہ ہم براہ راست کتاب کی طرف آئیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، حدیث کے تراجم گمراہی کا سبب بنتے ہیں، تو انجینئر صاحب نے اس خلا کو پر کیا ہے، اللہ رسول سے براہ راست لوگوں کو جوڑا ہے۔ یہ تو مجھے ان سے اتفاق ہے۔ مزید وہ صوفیاء سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں، اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی گفتگو بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ چند اور بھی چیزیں ہیں، اتفاق ان سے کئی مسائل میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات ان کا انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حسن نطق عطا کیا ہے قابل تحسین ہے۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے، مجھے انجینئر صاحب کے پورے منہج سے اختلاف ہے۔ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، احادیث مبارکہ پر غور کیسے کرنا ہے، انجینئر صاحب سے یہ میرے سوالات ہیں، اور میرے بھائی ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور میں شائستگی سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ چاہے وہ نمازوں کے طریقے میں اختلاف ہو یا اور کئی مسائل کا اختلاف ہو، انجینئر صاحب کے منہج سے مجھے اختلاف ہے۔ اور وہ منہج کیا ہے کہ حدیث کو سمجھنا کیسے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجیت حدیث کے مسئلے کو ہم سائیڈ پہ کر دیں۔ کوئی حدیث کا انکار نہیں کرتا، کوئی حدیث کو معاذ اللہ غیر مستند قرار دے کر سائیڈ پر نہیں کرتا۔ یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے فقہ الحدیث کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو فرامین ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کو سمجھنا کیسے ہے، ان پر غور کیسے کرنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے، ہر مجتہد کے پاس اپنے دلائل ہیں، اپنا اس کا نقطہ نظر ہے۔ سلف کا فہم یہ آسمان سے نازل ہوا ہے کہ آپ نے سلف کے فہم کو فالو کرنا ہے۔ ایک رائے ہے، آپ ترجیح قائم کرتے ہیں کہ ہم سلف کے فہم سے باہر نہیں جائیں گے۔ احناف کہتے ہیں کہ ہم حنفی فقہا کے فہم سے باہر نہیں جائیں گے۔ شوافی امام شافعی کی تائید کرتے ہیں، ان کی ترجیحات کو درست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حزم ہے، ابن تیمیہ ہے، احمد ابن حنبل ہے، امام مالک ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں، دلائل کی بنیاد پر کسی کی تردید کی جاتی ہے، کسی کی تائید کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے فقہ الحدیث، کہ حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث پر غور کیسے کرنا ہے۔ انجینئر صاحب کی نظر میں کوئی روایت اپنے الفاظ میں ایک معنی بیان کر رہی ہے، دوسرا آپ کے اس معنی کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اگر تو الفاظ انجینئر صاحب کے مطلب کو ہی قبول کر رہے ہیں پھر تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر متن میں احتمال پیدا ہو جائے کسی دوسرے معنی کا تو یہاں پر ضد نہیں ہونی چاہیے، یا مزید اسانید سے اس معنی کی تردید ہو جائے
یہ میں نے فقہ الحدیث اس کو نام دیا ہے کہ بعض اوقات متن میں اضطراب بھی آ جاتا ہے، یہ حدیث کو سمجھا جا رہا ہے نا، حالانکہ یہ اصول حدیث کا ٹاپک ہے، لیکن یہ فقہ الحدیث سے بھی متعلق ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت کے مدعا کو کیسے متعین کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، متن پر ویسے بھی ہم تحقیق کریں گے، باقی شاگرد دیکھیں گے، باقی راویوں کو دیکھیں گے کہ ایک راوی یہ بات کر رہا ہے، دوسرا راوی یہ بات کر رہا ہے، تیسرا راوی یہ بات کر رہا ہے، راویوں کے تفردات آ جاتے ہیں، شاذ اقوال آ جاتے ہیں، بعض اوقات منکر اقوال بھی آ جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں روایت کا آ جانا کوئی صحت کی دلیل نہیں ہے، رجال پر بحث نہیں ہو سکتی، صحیحین کے متن پر تو بحث ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرا انجینئر صاحب سے بنیادی اختلاف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوئی قول ہمیں موصول ہوا، اس کی تحقیق میں انجینئر صاحب صرف سند تک بات کرتے ہیں، متن کی تحقیق کی وہ بات نہیں کرتے۔ حالانکہ جو علل کے ائمہ ہیں، امام دارقطنی ہے، ایون امام بخاری بھی کئی جگہوں پر وہ متن کی تحقیق کو زیر بحث لاتے ہیں۔ امام ترمذی کی جو علل ہے اس میں آپ دیکھ لیں، متن کی تحقیق کو زیر بحث لایا جاتا ہے، روایت موقوف ہے لیکن راوی کو غلط فہمی ہوئی، روایت مرفوع قرار پائی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو کیسے سمجھنا ہے۔ روایت میں رفع الیدین کرنا آ گیا ہے تو اس سے کیا ساری امت رفع الیدین شروع کر دے؟ مقدمہ سمجھے سامنے والے کا، یہ فقہ الحدیث کا موضوع ہے اور روایت پر پوری تحقیق کا موضوع ہے۔ تو مجھے یہ انجینئر صاحب سے اختلاف ہے کہ وہ صرف سند کے صحیح ہونے کو پوری روایت کا صحیح ہونا کہہ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور روایت کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے، اہل علم کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہی فقہ الحدیث ہے۔ تو اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ محدثین کی تحکیم پر روایت کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی اختیار ہے، وہ اس میں کوئی حکم بیان کر دیں یا روایت کے اندر جو مدعا بیان کیا جا رہا ہے وہ راوی کی غلطی کی کہہ دیں کہ یہ راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بات ایسے نہیں ہے، اور یہ آپ شروحات اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث پر یہ کام ہوا ہے، حدیث کے اندر جو مضمرات ہیں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے یہ۔ تو خلاصہ کلام میں نے عرض کر دیا کہ علی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے انداز بیان سے میں متاثر ہوں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت وہ متشدد بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس کی وضاحت وہ خود بھی دے چکے ہیں کہ میرا انداز بیان ایسا ہے، میں کوئی اندر سے متشدد نہیں ہوں۔ خلاصہ کلام، حدیث کو سمجھنا کیسے ہے، حدیث پر غور کیسے کرنا ہے، متن کی تحقیق کو علی بھائی کبھی زیر بحث نہیں لائے، یہ ہمیں ان سے بنیادی اختلافات ہیں۔ باقی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہمیں ان کی دعوت سے اختلاف بھی ہے، اتفاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کو ترقی دیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کی اچھائیوں کو قبول فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔